نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمایا اور ہمیں اس کے اوپر غور و خوض کرنے کا حکم ہے کہ ہم اس کی کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں، اور جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ جو بھی جس مشین کو بھی بناتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک کتاب بھیجتا ہے، ہاؤ ٹو آپریٹ دیٹ مشین، کہ اس مشین کو ہم کیسے آپریٹ کیا جائے، فار دی بیٹر آؤٹ پٹ آف دیٹ مشین اینڈ فار دی لانگ لائف آف دیٹ مشین۔ تو وہ ساتھ میں انٹروڈکشن کیٹلاگ، لیفلیٹ، وہ ایک بک بھیجتا ہے۔ تو کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی مشین جو ہے وہ انسان کی مشین ہے۔ اس کو بنانے والا تو اس کو بغیر لائف کیجول کے نہیں بھیجے گا۔ اس انسان کی مشین جو ہے کائنات کی سب سے قیمتی مشین ہے۔ اللہ پاک نے اس کی بیٹر آؤٹ پٹ آف لانگ لائف کے لیے القرآن بھیجا ہے کہ اس مشین کو کیسے آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ جب ہم اس میں اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو نمونے کے طور پہ پیش فرمایا کہ دیکھو انہوں نے اس لائف کیجول کے مطابق زندگی کو گزار کے تم لوگوں کو دکھایا ہے، اور ان کی زندگی جو ہے یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور ان کی زندگی کو اگر ہم اختیار کریں گے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ قرآن پاک کے مطابق زندگی کو گزارنا اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے دکھایا، یہ جو ہے اطیعوا الرسول ہے۔ تو اس طریقے پہ جب ہم زندگی گزاریں گے، اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب فرمائیں گے۔ اس زندگی کی کیا حقیقت ہے اللہ کے ہاں، اس کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت، موت کا ذکر پہلے ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل لے کے میرے پاس آتا ہے۔ اس آیت کے اعتبار سے ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ کمرہ امتحان میں نتیجے نہیں نکالے جاتے، نتیجہ اس وقت نکلے گا جس وقت جسم سے جان نکلے گی۔ تو میرے عزیزو، اگر تو یہ روح ہماری نورانی بن کے نکلی تو 500 فرشتہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے آئے گا، اور ہر فرشتہ اس روح کو ایک خوشخبری سنائے گا، اور اسی طرح سے ہر فرشتہ اس کو لینا چاہے گا۔ اور جو ہے ایک فرشتہ جو خوشخبری سنائے گا، دوسرا فرشتہ اس کے جیسی خوشخبری نہیں سنائے گا، دوسرا اس سے نئی خوشخبری سنائے گا۔ ایسے ہی 500 فرشتہ اس کو لیتے ہوئے اللہ کے حضور اس کو لے جائے گا، اور یہ روح اللہ کے حضور سجدہ کرے گی، اور سجدہ کرنے کے بعد اس کو عالم برزخ کے اندر رکھا جائے گا۔ تو میرے عزیز، وہاں اس کو ایک مہمان خانے کے اندر ٹھہرایا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جو روح ظلمانی بن کے نکلے گی تو اس کو ایسی ڈراؤنی شکل کے اندر وہ فرشتہ آئے گا، فرشتے آئیں گے لینے کے لیے، اور کوئی اس کو ناگواری کی وجہ سے لینا نہیں چاہے گا۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی انسان جتنا بھی جو ہے وہ کسی بھی درجے کا انسان ہو، تو وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے امیر ہے، چاہے فقیر ہے، تو اگر اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ مانا ہوگا تو اس کے لیے جو ہے خوشخبریاں ہیں، اور جس نے اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زندگی سے ہٹ کے زندگی کو گزارا ہوگا، اس کے لیے جو ہے پٹائی شروع ہو جائے گی۔ گئے ہیں فرشتے، تو وہ فرشتے کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمارے صدر صاحب ہمیں بہت عزیز ہیں، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہمیں بہت عزیز ہیں، ملک الموت اس کو لے کے نہیں جانا۔ تو یا وزیر خزانہ کہے کہ یار اتنے ارب ڈالر کا چیک لے لو اور ہمارے اس وزیر اعظم صاحب کو، صدر صاحب کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، تو نہ للچانا بس میں، نہ دھمکانا بس میں۔ اس فرشتے نے اس کو لے کے چلا جانا جب اس کا وقت پورا ہو گیا۔ تو دنیا کا ایسا انسان جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی کو گزارا، وہ
جب اس کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو اس کو زندگی کی ساری تکلیفیں اور ساری مصیبتیں جو ہے بھول جائیں گی۔ تو ہم ایسی زندگی گزاریں جس زندگی کے اوپر چلتے ہوئے جو ہے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔